अच्छा प्रेसिडेंट साहब, सिंस वी कम टू द पॉइंट जहां पाकिस्तान और भारत की बात करना बड़ा ज़रूरी है, भारत की तरफ से अब एक प्रोवोकेटिव रवैया रखा जा रहा है जिसके अंदर वो ना सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी मैली निगाह से देखना शुरू कर गया। आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बाद से ही इस तरह की आवाज़ें उनकी पब्लिक की तरफ से बुलंद होना स्टार्ट हो गई थी जो कंप्लीट एक्सट्रीमिज्म के माइंडसेट को लिए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो अभी रीसेंट पास्ट में इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले जो है हिंदुओं और हिंदुस्तान, हिंदुओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को अलग अलग कीजिए, क्योंकि हिंदुओं की बड़ी तादाद है, 1 बिलियन के करीब हैं। ये सारे के सारे फस्ताई नहीं हैं, ये सारे के सारे आरएसएस के मानने वाले नहीं हैं, उसके पीछे चलने वाले नहीं हैं। ये जो कुछ वहशी पागल इंतहा पसंद लोग हैं, इन्होंने अपने आप को जो है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मुसल्लत कर लिया है। एक तो ये चीज़ किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन जो है 40 लाख के करीब जो है हिंदू यहाँ पाकिस्तान में बसते हैं। तो और दूसरे ये है कि हमारा जो है हिंदू कौम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी जंग है इस इंतहा पसंद सोच से, वो कांग्रेस की रही हो जब वो कश्मीरियों को मारते थे, या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की हो। अच्छा, आपने ये कहा है कि जी वो मंसूबा बना रहे हैं, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को जो है मैली आँख से देख रहे हैं। उनकी पाकिस्तान के सिलसिले में कभी भी आँख साफ़ नहीं हुई, हमेशा मैली रही है, और दिल में भी बुग़्ज़ रहा है, और जहन उनका जो है मनसूबा बंदी करता रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। अभी जो है ये ख़तरे का वक्त है। उसकी वजह ये है कि कोविड-19 है, तो हिंदुस्तान ने जामे मनसूबा बंदी की, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो है वो नाकाम हुआ है बुरे तरीके से, हिंदुस्तान में नाकाम हो रहा है, मईशत बैठ रही है। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है, ये जो 2-4 दिन पहले जो है इनके जो आर्मी चीफ़ और उसके इंटेलिजेंस चीफ़ और उसके इनके जो सियासी बॉसेस हैं, ये सारे के सारे मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंक्लूडेड। तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि जो नई तंजीमें वहाँ बन रही हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मज़ाहमत के लिए, वो पाकिस्तान बनवा रहा है। आज़ाद कश्मीर में हमने लॉन्च पैड्स बनाए हुए हैं, हम यहाँ से दहशतगर्द भेजेंगे। और फिर ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो हम जंगबंदी लाइन के उस पार भेज रहे हैं, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके उस पार भेज रहे हैं। इस किस्म के मज़हब का खेज़ भी इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन ये वाज़े हो रहा है, जैसे फिर उन्होंने जो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है उसको मौसमी नशियात में शामिल कर लिया, ये तासुर देने के लिए कि ये इलाक़े हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान तो मैं इसमें ये मुकम्मल कर लूँ तो उसमें इस वक्त 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, वो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दरपर्दा जंग जिसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उसकी रफ्तार को तेज़ तर कर रहे हैं। तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली वज़ह की है जिसमें लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, और उसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर जो है। और फिर यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी महफूज नहीं है, बार बार वो धमकी दे चुका है कि वो हमला भी कर सकता है किसी किस्म का। तो इस वक्त जो है हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, फ़ौजी तौर पर तैयार होना चाहिए, और पूरी कौम को जो है एक जारहियत के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान में किसी किस्म की कोई नरम दिली नहीं आई को, उसके ऊपर जो है जैसा कि आप कह रही थी कि भाई उन्होंने कश्मीरियों को बंद किया, महसूर किया, सारी दुनिया आज बंद हो गई है। तो हम तो सारी दुनिया का अच्छा चाहते हैं, लेकिन इस लम्हे भी हिंदुस्तान के ये जो फस्ताई हुक्मरान हैं उनके दिल में ये नहीं आई कि कश्मीरियों के सिलसिले में जो लॉकडाउन है, जो इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ, इनको किसी तरीके से नरम कर दिया जाए। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, ये जो वेदर फोरकास्ट की बात है, भारत ने एक शरपसंदी वाले अनासर तो मौजूद हैं, हमेशा से मौजूद रहे अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान के यहाँ की साइड पर LOC के इस पार आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वेदर फोरकास्ट अपने चैनल्स पर नशर करना शुरू कर दी है। क्या भारत ये पैगाम देना चाह रहा है कि जल्द ही हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप इसको सिर्फ शरपसंदी के तौर पर ही लेते हैं? शरपसंदी नहीं है, ये उनके एक मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने ये ऐलानात जो है
31 اکتوبر 2019 کو کیے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نئے جعلی نقشے جاری کیے تھے اور انہوں نے یہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر کو ہندوستان کی ریاست کا حصہ دکھا دیا تھا. اب یہ جو ان کا مقبوضہ علاقہ یہ بھی ان کا حصہ نہیں ہے, یہ تو ان کی فورن ٹیریٹری ہے. فورن ٹیریٹری کے اوپر بغیر کسی قانون کے قبضہ کیا ہوا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبضے میں بھی کوئی نہ کوئی بنیاد موجود ہوتی ہے, کوئی جواز موجود ہوتا ہے, تو بالکل غیر قانونی قبضہ ہے, بالخصوص جو انہوں نے نئے اقدامات کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 31 اکتوبر کو انہوں نے اقدامات کیے تھے, جو جعلی نقشے انہوں نے جاری کیے تھے, اس کا ایک سیکول ہے یہ. اس کا اور جو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان نے یا جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو جوابی کارروائی کی ہے وہ بالکل درست ہے. کیونکہ 1947 سے لے کر اگر کشمیریوں کو یہ حق دیا جاتا تو کبھی امکان ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جاتے. ہم نے ہمیشہ جو ہے ریفرینڈم کی بات کی ہے, ہم نے متنازع علاقے کی بات کی ہے, لیکن کوئی تنازع نہیں ہے. وہاں کے کشمیریوں کی اکثریت پاکستان سے ملنا چاہتی تھی 1947 میں اور آج بھی ملنا چاہتی ہے. رائٹ. اور بلکہ پریزیڈنٹ صاحب اب اس تمام سچویشن کے بعد بھارت نے اس کو جو یونیلیٹرل معاملہ کہتا تھا بائی لیٹرل کسی زمانے میں ہوا, اب اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا, وچ از obviously good for the freedom fighters of Kashmir. لیکن پریزیڈنٹ صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم لائن آف کنٹرول کے اوپر خلاف ورزیاں بھارتی طرف سے بہت زیادہ بڑھنے لگی ہیں, اور ایسی صورتحال کے اندر سویلین آبادی بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. میں خود LOC کا دورہ کر کے آئی بہت سارے ایمبیسڈرز کے ساتھ, اور وہاں لوگوں کے کپڑوں, فارمز, برتنوں, گھروں اور آف کورس جانی نقصان کے ساتھ ساتھ تمام زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے LOC کے اس پار. اس خلاف ورزی جو LOC کی کمپلیٹلی چل رہی ہے اور اب بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو کس طریقے سے اس کا ریبٹل پاکستان کو کرنا چاہیے اور اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے. جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جنوری سے لے کر اب تک جو ہے وہ 900 سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز کر چکے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. اور دوسرے اس میں وہ آرٹلری اور موٹر گنز استعمال کر رہے ہیں, جو ہیوی ویپنری استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اس میں وہ سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں. آپ چلی گئی, آپ خود گئی تھیں وہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملٹری پوسٹ کے اوپر فائر نہیں کرتے بلکہ سویلینز کے اوپر کرتے ہیں, تاکہ ان کو لوگوں کو ہلاک کیا جائے, ان کو شہید کیا جائے, گھر برباد کیے جائیں, ان کے کھیت تباہ کیے جائیں, انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ پاکستان جب جوابی فائر کرتا ہے ہماری افواج, تو وہ صرف ملٹری پوسٹ کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ دوسری طرف جو سویلینز ہیں جو گاؤں میں, وہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں, کشمیری ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے شہری ہیں, ان آرمڈ ہیں. ہم نان کمبیٹنٹس کو نہیں مارتے. تو انہوں نے یہ کیا, پچھلے دنوں یہ حرکت کی کہ اپنا پورا اسلحہ اور پوسٹیں اٹھا کے جو ہے گنجان آباد گاؤں میں چلے گئے, دیہاتوں میں چلے گئے, اور وہاں سے فائر شروع کر دیا تاکہ ہم جوابی کارروائی کریں, اور پھر وہاں جو ہے یہ جو سویلینز ہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال ہوں, وہ مارے جائیں, وہ شہید ہوں. اچھا, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جرائم وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سرزد کر رہے ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے, اور بین الاقوامی برادری کچھ یہ تاثر لے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جھگڑا ہے, وہاں جو ہے صورتحال ہیٹ اپ ہو رہی ہے, لائن آف کنٹرول پہ دونوں جوہری ریاستیں ہیں, اگر ان میں تصادم ہو گیا تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ان جرائم کے بارے میں پوچھ تاچھ نہ کر سکیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں. تو اور اس سلسلے میں وہ پھر مختلف قسم کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. بھئی کون سی دہشت گردی؟ یہاں آزاد کشمیر میں کسی قسم کے کوئی لانچ پیڈ نہیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہندوستانی اتنے پاگل ہیں, کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کے لوگ جو ہے ہم بھیجیں گے ادھر ان کی فوج سے لڑنے کے لیے, جن کو وینٹیلیٹرز پہ ہونا چاہیے یا ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا آئسولیشن میں ہونا چاہیے. تو جان بوجھ کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ورق بھی جو انہوں نے گوئبلز, جو اس کا پروپیگنڈا منسٹر ہوتا تھا ہٹلر کا, اس کی کتاب سے اٹھایا ہے, جس میں یہ جھوٹ بولو, دبا کے بولو, بار بار بولو, اور لوگ مارنا شروع کر دیں گے. اور ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ ہیں, بین الاقوامی برادری نہیں, پاکستانی نہیں, کیونکہ کوئی بھی اس قسم کے مذاق خیز جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رائٹ. پریزیڈنٹ صاحب, آخری سوال, بھارت نے
جس طریقے سے 5 اگست کی کارروائی کی اور اس کے بعد انڈین آکیپائڈ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ آزاد جموں و کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی پاکستان اپنا حصہ ڈکلیئر کر دے. کیا یہ صحیح ہوگا یا یہ کشمیر کاز کو ہارم کرے گا؟ دیکھیے، اس میں کشمیریوں کی رائے شامل کرنا بہت ضروری ہے، وہ آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے اور اس کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر کے، کیونکہ یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک اکائی ہے. اور اب تک یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر انحصار کرتے رہے ہیں، اور اس میں 3 فریقین ہیں، ایک جو ہے پاکستان، ہندوستان، اور تیسرا فریق کشمیری ہیں. کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس ریاست کے ساتھ جڑنا ہے. تو یہ ہے کہ ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں صوبہ بنا دو. ان کی جو قیادت ہے وہ یہ ہمیشہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو نہ صرف پاکستان کا حصہ بنا دو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا حصہ بنا دو. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اقدامات کیے جائیں وہ اس طریقے سے کیے جائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اب تک جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی پابند ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے اوپر یہ دباؤ بڑھنا چاہیے کہ وہ اپنا قبضہ ختم کرے مقبوضہ جموں و کشمیر میں، کیونکہ یہ علاقہ اس کا نہیں، یہ لوگ جن کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں. اس نے اب ان سے تمام جو براہ راست یا برائے نام جو ان کی نمائندگی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ صرف اور صرف کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے. Right, and that third party Kashmir is most important. Thank you so much. President آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. It was a pleasure having you. ناظرین، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جو کہ کئی صدیوں سے اس طرح کی بربریت کرنے والوں کے خلاف آواز بھی اٹھاتی آئی اور کوشش بھی جاری رکھتی آئی. ان کی کوشش کو کسی بھی طریقے سے دبایا نہیں جا سکتا. بھارت پچھلے 70-72 سال میں کوشش کر بیٹھا، آج بھی جتنے ستم ڈھالے وہ کسی طریقے سے کشمیر کی آواز کو ختم نہیں کر سکتا، دبا نہیں سکتا. کشمیر کا کاز ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس میں کشمیریوں کی آواز سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی نیڈس ٹو ریئلائز what sort of grave human rights violations are happening in Kashmir. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.